کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر وہ خواب نہ آتا تو دنیا کا سب سے مشہور درود و سلام ہمیشہ کے لیے نامکمل رہ جاتا؟ یہ کہانی ہے ایک ایسے قلم کی جو کائنات کی سب سے بڑی ہستی کی تعریف لکھتے لکھتے تھک کر رک گیا۔ یہ داستان ہے ایک ایسی خاموشی کی جس نے 700 سال تک دلوں کو تڑپائے رکھا۔ 13ویں صدی کی ایک سرد اور خاموش رات، ایران کا شہر شیراز تسبیح کی آوازوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایک بوڑھا شخص جس کے ماتھے پر علم کی لکیریں تھیں اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ یہ شیخ سعدی شیرازی تھے۔ ان کے سامنے ایک سفید کاغذ تھا جس پر ان کا قلم موتی رول رہا تھا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک ربائی لکھ رہے تھے۔ قلم چلا اور پہلا مصرع نکلا۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمال صفت کی وجہ سے بلندیوں پر پہنچے۔ سعدی کی آنکھوں میں چمک آئی، قلم پھر سے گھوما۔ کشف الدجی بجمالہ، کشف الدجی بجمالہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال مبارک سے تمام اندھیرے چھٹ گئے۔ وجد کی کیفیت طاری ہوئی۔ قلم نے تیسرا مصرع لکھا۔ حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خصلتیں اور ادائیں بے حد حسین ہیں۔ اور پھر اچانک ایک سناٹا چھا گیا۔ سعدی کا قلم رک گیا، ان کا ہاتھ کانپنے لگا۔ وہ مصرع جو اس تعریف کو مکمل کر سکے ان کے ذہن سے غائب ہو گیا۔ وہ سعدی جنہیں شاعروں کا بادشاہ کہا جاتا تھا آج ایک مصرعے کے لیے بے بس ہو گئے تھے۔ انہوں نے درجنوں مصرعے لکھے، کاغذ پھاڑے، روئے، تڑپے، لیکن کوئی بھی لفظ حضور کی عظمت کے برابر نہ لگا۔ وہ اسی اضطراب میں سو گئے کہ شاید اب قیامت تک یہ کلام مکمل نہیں ہو پائے گا۔ پھر ایک معجزہ ہوا۔ اچانک کمرہ نور سے بھر گیا۔ خواب میں کائنات کے دولہا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضور نے مسکرا کر اس ٹوٹے ہوئے شاعر کی طرف دیکھا، اس کا کلام اپنے دست مبارک میں لیا اور خاموشی کو توڑتے ہوئے وہ تاریخی الفاظ ادا کیے جنہوں نے کائنات میں زندگی کی لہر دوڑا دی۔ آپ نے فرمایا، سعدی یوں کہو، صلو علیہ وآلہ۔ سعدی کی آنکھ کھلی تو کمرہ اب بھی مہک رہا تھا۔ ان کا کلام مکمل ہو چکا تھا، لیکن اسے سعدی نے نہیں بلکہ خود صاحب کلام نے مکمل فرمایا تھا۔ آج 7 صدیاں گزرنے کے بعد جب آپ یہ کلام سنیں گے تو یاد رکھیے گا، انسانی علم اور عقل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے حضور کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ سعدی کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم چاہے کتنے ہی بڑے فنکار کیوں نہ بن جائیں، جب تک نبی کریم کی نظر کرم نہ ہو ہمارا ہر لفظ ادھورا ہے۔ تو جب بھی آپ کی زندگی میں خاموشی چھا جائے، جب راستے بند ہو جائیں، تو بس درود پڑھنا شروع کر دیجیے، کیونکہ جہاں ہم ہار جاتے ہیں وہاں درود و سلام کے موج سے ہمیں جیت دلا دیتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ